اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم سورہ اعراف کا 11واں رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں، سیکشن نمبر 11 اور آیت نمبر 85 سورہ اعراف۔ ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم سورہ اعراف کی 85 نمبر کی آیت۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین جو جگہ ہے یا جہاں کے جو بھی قوم وہاں آباد ہے، تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائیوں میں سے، تو ان کے بھائیوں میں سے اللہ نے چنا شعیبہ یعنی شعیب علیہ السلام کو۔ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ بھی یعنی وہ ہیں عرب کے یعنی عربی رسول ہیں، کیونکہ عربی رسول جو ہے وہ صرف 4 ہے، یعنی کہ جو ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور لاسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ 4 ہے جو عربی ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، وہ سب ہے نان عربک۔ ابراہیم علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب۔ تو اب دیکھو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اب مدین جو ہے ان کی طرف ان کے بھائیوں میں سے اللہ نے شعیب علیہ السلام کو چوز کیا، رسول بنایا۔ اور سوچو کہ پری ابراہیم جو قومیں تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی قومیں، اس کے اندر جو شرک تھا وہ صرف اس کے اندر جو سن تھا، جو گناہ تھا، وہ شرک کا تھا، مطلب یعنی ان لوگ نوح علیہ السلام کی قوم بھی شرک کر رہی تھی، اور پھر عاد اینڈ سمود یہ بھی شرک ہی کر رہے تھے۔ لیکن یہ قوم یعنی کہ یہ اور ایک لوط علیہ السلام والی جو قوم ہے، یہ 2 قومیں ہیں جنہوں نے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے سب سے گھناؤنا کرائم کیا کہ ہم جنس کے ساتھ جو بھی گندی حرکت، اور پھر یہ جو ہے مطلب شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان لوگوں نے یہ سیکنڈ یعنی جو دنیا میں جو برائی آئی وہ یہ کہ مال کی مطلب بے ایمانی، یعنی کہ لوگوں کو جو مال بیچنا تو ان سے تم قیمت پوری وصول کرو اور ان کو ماپ اور تول میں کمی کر کے دو، یعنی کہ ٹریچرسلی بہت ہی مطلب چالاکی سے بے ایمانی کرتے ہوئے ان کا وزن کم کرو یا ان کو تول میں ماپ میں کمتی کر کے دو، لیکن تم اپنی رقم پوری لو۔ تو یعنی تم نے نقصان تو ان لوگوں کا کیا نا جن لوگوں کو تم نے مال بیچا۔ تو یہ جو سیکنڈ جو دنیا کے اندر بڑی خرابی آئی مال کی، وہ ہے شعیب علیہ السلام کی جو قوم۔ تو یہ قالا یا قومی، شعیب علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، عبد اللہ، بندگی کرو اللہ کی۔ یعنی کہ بندگی کرنے کا مطلب ایسے نہیں کہ تم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ابھی مصلی بچھاؤ اور بندگی کرنے بیٹھ جاؤ، وہ نہیں ہے۔ بندگی کا مطلب یہی ہے کہ تم کو اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے حساب سے، اس کے طریقے سے، صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی چوری چکاٹیاں اور بے ایمانیاں کر کے لوگوں کا مال، لوگوں کا جس پہ حق ہے وہ تم ہڑپ کرو، اور تم مطلب لوگوں کو مطلب جھوٹ بولو، ان کے ساتھ
ٹریچری کرو, بے ایمانی کرو, یہ سب چیزیں جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ تبھی تو کہا گیا کہ اعبدوا اللہ, اللہ کی بندگی کرو, یعنی اللہ کی بندگی کرو جیسے کہ اس کا حکم ہے, یعنی جو اس نے کہا ہے وہ کرو, جو اس نے کہا ہے نہیں کرو وہ مت کرو. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے مالکم تمہارے لیے کوئی نہیں ہے, من الہ الہ میں سے کوئی اور گاڈ, غیرہ کوئی اور اس کے سوا کوئی نہیں, تو اس کی ہی بات مانو, اس نے جیسا کہا ویسا چلو. قد جاءتکم, یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس, جاء کا مطلب ہے آنا, جاءتکم آ چکی ہے تمہارے پاس, بینہ کھلی نشانی, بہت ہی کلیئر سائن, بینہ تو آ چکی, یقیناً قد آ گیا, اس کا مطلب یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس کھلی نشانی, کلیئر سائن, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ, تو جاؤ, مطلب اللہ کہہ رہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ, تو جاؤ ماپ کے جو صحیح دینا چاہیے عدل اور انصاف سے ایسا پورا کرو. اوفو یعنی کہ پورا کرو, الکیلا مطلب ماپ, تو ماپ کو پورا کرو, والمیزان اور تول کو بھی برابر کرو, یعنی ماپنا اور تولنا, کیونکہ تم کچھ چیزیں ماپتے ہو, کچھ چیزیں جو ہے وہ تم تولتے ہو, تو وہ اللہ کہتا ہے وہ ماپنا اور وہ تولنا بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ صحیح کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, اور دیکھو لوگوں کا مال تم ضبط مت کر لو, ود ہولڈ مت کر لو. ولا تبخسوا الناس, انسانوں نے جو تمہیں پیمنٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ان کو مال نہیں مل رہا ہے, کیونکہ وہ ایک چوری کر کے اس میں سے کمتی کیا جا رہا ہے, ان کو دکھایا جا رہا ہے تم پورا دے رہے ہو لیکن اندر چوری کی جا رہی ہے. اشیاءہم, اشیاء کا مطلب کیا ہے, جو بھی تمہاری روزمرہ کی زندگی کے اندر کی تمام چیزیں, ایوری تھنگ, اشیاءہم, تو ان کی تمام جو بھی چیزیں ہیں جو وہ خریدنے آتے ہیں, تو یہ کاروباری مطلب یہ قوم تھی, تو یہاں پر بے ایمانی بہت تھی کہ لوگوں کو ماپنے اور تولنے کے اندر کمی کرتے تھے, اور یا تو پھر ان کو یعنی جیسے بے وقوف بنا کے جیسا بھی مطلب یعنی لوگوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرو اور ان کو بے وقوف بناؤ. تو اشیاء اہم, تو اشیاء جو ہے وہ چیزیں ہیں روزمرہ کی جو وہ آتے ہیں, اور وہ ان کا اس کے اوپر پورا ان کا رائٹ ہے, کیونکہ انہوں نے جو بھی اپنا اس کا پیمنٹ کیا اس کے حساب سے ان کو ملنا چاہیے. اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض, اور دیکھو فساد مت مچاؤ زمین میں, بعد اصلاحہا, کہ اس زمین کے اوپر تمام اصلاح کر دی گئی ہے, اس زمین کے اوپر تمام اصلاح کر دی گئی, تو اب کوئی فساد مت کرو, مسچف مت کرو. یہ وارننگ اللہ کی طرف سے کہ مت کرو. یہ ذالکم خیر لکم, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ہو مومن تو, کیونکہ تم مومن ہو تو پھر تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو پھر تم مومن بھی نہیں ہو نا. To the Madian people we sent Shoaib alayhi salam, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. You have no other God but Him. Now has come unto you a clear sign from your Lord. Give just measure and weight, nor withhold from the people the things that are their due, and do no mischief on the earth after it has been set in order. That will be best for you if you have faith.